اسلام کی بہار بہار شریعت۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے حد و شمار درود والسلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ تو الحمدللہ سوالات کا جواب ہم مفتی صاحب سے لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی کے ہمارے ساتھ آج مفتی مدنی رضا صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، آج بھی بہت سارے سوالات میرے سامنے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں آپ کی اجازت سے۔ ایک شخص وضو کر رہا تھا اور ابھی کلی کرنے لگا تو پیچھے سے کسی کا دھکا لگا جس کی وجہ سے پانی اتر گیا حلق میں، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کیونکہ جان بوجھ کے تو اس نے پانی نہیں اتارا، پیچھے سے کسی کا دھکا لگا تو یہ عمل ہوا ہے۔ شرعی حکم کیا ہے اس پر؟ ہم جو روزہ توڑنے والا عمل ہے وہ یا تو اکراہن کرتے ہیں یا خطاً کرتے ہیں یا جو ہے وہ بھول سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نسیاناً جس کو کہا جاتا ہے۔ خطاً کا مطلب یہ ہے کہ روزے توڑنے والا عمل جان بوجھ کے نہیں کیا، روزہ یاد ہے لیکن جان بوجھ کر عمل نہیں کیا، جیسے یہ والی سچویشن ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ روزہ یاد ہی نہیں ہے، صحیح، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی نے زبردستی روزہ توڑنے والا عمل کروایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو صرف نسیان کی صورت جس میں روزہ یاد نہیں ہوتا، اس میں اگر روزہ توڑنے والا عمل پایا جائے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ باقی جو دو صورتیں ہیں اچھا، جس میں روزہ یاد ہے اور روزہ توڑنے والا عمل پایا جا رہا ہے، خطاً اور اکراہن والی جس میں زبردستی کی جا رہی ہے، لیکن ان دونوں میں گناہ گار نہیں ہوگا، گنہگار نہیں، کیونکہ اس نے خود سے عمل نہیں کیا جان بوجھ کر۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اس صورت کے اندر اگرچہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا، بقیہ دن اپنا روزہ دار کی طرح گزارے اور اس روزے کی بعد میں قضا تو اس پہ کرنا ہے۔ کفارہ ہے؟ پھر کفارہ بھی نہیں ہوگا، کفارہ بھی کیونکہ نہیں، کفارہ اس نے خود سے نہیں توڑا نا، جرم کامل نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو مطلب اب بندہ وضو وغیرہ کر رہا ہو تو ذرا اطراف میں دیکھ لے کہ بھائی کوئی ایسا بھاری بھرکم آدمی تو نہیں ہے جس کا ہاتھ پاؤں لگ سکتا ہے، اور جو چلنے والے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ وضو کرنے والوں کا روزہ نہ ٹوٹے۔ ہاں، یہ بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اچھا مفتی صاحب، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ایک رمضان شریف میں اتنا اعلیٰ ذوق بن جاتا ہے، اتنی زبردست پریکٹس ہو جاتی ہے روزے رکھنے کی کہ الحمدللہ شوال المکرم کے روزوں کی چونکہ فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، وہ بھی آپ ارشاد فرمائیے گا، تو لوگ ماشاءاللہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو شوال میں جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں تو کیا یہ ترتیب وار رکھنے ہوں گے، اور کیا یہ دوسری عید سے ہی شروع کرنا ضروری ہے، یا کوئی بھی اس میں سے ایام ہم انتخاب کر سکتے ہیں پورے مہینے میں سے سوائے عید کے، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد 6 روزے متابعت میں رکھ لیے شوال کے، جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے شوال کے روزے اگر کوئی رکھ سکتا ہو تو رکھے۔ اس میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ دوسری عید سے ضروری نہیں ہے، پہلی عید کو تو رکھ ہی نہیں سکتے کہ وہ ممنوع دن ہے، تو دوسری عید سے اگر آپ رکھنا چاہیں اور ترتیب بار 6 دن رکھیں یہ بہتر صورت ہے۔ لیکن اگر کوئی بالفرض دوسری عید سے شروع نہیں کر سکتا، ترتیب بار نہیں رکھ سکتا، تو وہ آلٹرنیٹ ڈیز کے اندر بھی رکھ سکتا ہے۔ پورے شوال کے مہینے میں 6 دن کوئی بھی منتخب کر لے، چاہے درمیان میں کتنا ہی گیپ ہو، یہ فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ ترتیب بار رکھنا ضروری نہیں۔ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ کہ ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ نا، مطلب ہمت کے ساتھ بندہ رکھ وہ لیتا ہمت ہے، کے ساتھ رکھ بھی لے گا اور اس کی فضیلت بھی ہے۔ مستحب زیادہ بہتر عمل یہی ہے کہ ایک ساتھ کنٹینیوٹی میں رکھیں اور دوسری عید سے ہی رکھ لیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی بالفرض ایسی صورت حال ہے کہ نہیں رکھ پا رہا تو اجازت ہے اس کو۔ اجازت ہے۔ بہت اچھے، انشاءاللہ نیت کرتے ہیں ہم سارے، اللہ نے چاہا تو رمضان المبارک کے روزوں کے بعد شوال المکرم کے جو 6 روزے ہیں اتنے فضیلت والے، اس کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا مفتی صاحب، سوال یہ تھا کہ سحری کے موقع پر دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بھائی اذان ہو تو پھر ہم آخری سپ لے کر پھر روزہ بند کریں، تو یہ بتائیے کیا اذانیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس وقت بھی آپ پانی پی رہے ہیں کہ بھائی اذان ابھی تک ختم نہیں ہوئی، تو کیا روزہ باقی رہے گا؟ دیکھیں، اس سلسلے میں کچھ احادیث کی بنیاد پر کچھ کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ لوگ چونکہ مکمل طور پر صحیح سے معلومات حاصل نہیں کرتے تو کنفیوز رہتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض احادیث ہیں جس میں سرکار نے فرمایا کہ اذان ہو اور اس دوران کوئی کھا پی رہا ہو تو اس کے روزے پہ فرق نہیں پڑتا، مفہوم ہے صحیح، لیکن اس حدیث مبارک کی وضاحت دوسرے مقام پر ہمیں ملتی ہے جس میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک عبداللہ اذان دے رہے ہوں، عبداللہ ابن ام مکتوم، تو تم اپنا کھانا پینا جاری رکھو، لیکن جب بلال اذان دیں تو روک دو۔ صحیح۔ تو اب اس کی تشریح میں علماء نے یہ بیان کیا کہ جو حضرت عبداللہ اذان دیتے تھے یہ تہجد کی اذان تھی،
اللہ اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دوران اگر کوئی کھا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تہجد کا وقت وہی وقت ہے جو سحری کا وقت ہے، سبحان اللہ لہٰذا اس دوران کھاؤ۔ لیکن جب بلال اذان دے تو اپنے کھانے کو روک لو۔ تو صحیح حضرت بلال وہ فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کی آیت مقدسہ بھی دیکھیں تو قرآن نے ہمیں حکم دیا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ صحیح تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک کھاتے پیتے رہو کہ جب تک وقت فجر میں سے سفید ڈورا کالے ڈورے میں سے ظاہر نہ ہو جائے۔ تو اب جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ جو وقت ہے جب تک یہ وقت ہے اس سے پہلے پہلے تک کھاتے رہو، صحیح جیسے ہی سفید ڈورا ظاہر ہو تو رک جاؤ۔ صحیح تو اب یہاں پر ہمارے سامنے قرآن کی آیت موجود ہے جس میں صراحتاً اللہ نے یہ حکم بیان فرمایا کہ اس وقت تک تم کھا سکتے ہو، اس کے بعد نہیں کھا سکتے، رک جاؤ اس وقت۔ تو اب جب قرآن کی آیت آ جائے اور اس کے مقابلے میں جب کوئی حدیث مبارکہ ہوتی ہے تو پھر ہم حدیث مبارکہ میں تعویل کرتے ہیں، اس کے اندر اس کے معنی کچھ اور تشریح کی ضرورت ہوتی ہے اور قرآن کی آیت پر عمل کیا جائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی فجر کی اذان کے دوران بھی کھاتا پیتا رہا اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے روزے کا وقت شروع ہونے کے بعد کھانا پینا کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ مصطفی افطار کے حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں، کچھ لوگ افطاری میں بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وقت افطار ہو چکا ہوتا ہے، وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اذان شروع ہو پھر ہم افطاری کریں، حالانکہ کچھ علاقوں میں کچھ جگہوں پر بلکہ اکثر جگہوں پر وقت شروع ہونے کے 5 منٹ بعد 4 منٹ بعد اذان شروع ہوتی ہے۔ تو کیا اذان کا انتظار کرنا ہے یا وقت افطار ہونے پر افطاری کر لیں گے؟ روزہ افطار کرنا ہو یا روزہ جو ہے نا اس کی سحری اپنے اسٹارٹ کرنی ہو، روزہ کی ابتدا ہو یا انتہا ہو، دونوں کا تعلق وقت سے ہے، اذان سے نہیں ہے۔ صحیح جب وقت ہو گیا تو آپ افطار کریں، جب وقت ہو گیا تو آپ اپنی سحری مکمل کر لیں۔ صحیح اب اذان کا لوگ انتظار کرتے ہیں اور اس میں اگر تاخیر ہوتی ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یہ تاخیر کرنا جو ہے نا مناسب نہیں ہے۔ صحیح سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک صحیح راہ پر قائم رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرے گی۔ تو اسی لیے افطار میں جلدی کرنا یہ مستحب عمل ہے، بلا وجہ تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ صحیح لہٰذا اذان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وقت ہو چکا ہے ہاں اس وقت کے اندر آپ 1-2 منٹ کا انتظار کر لیں، احتیاطی طور پر وہ ایک الگ بات ہے، وہ آپ کریں اور پھر اس کے بعد آپ افطار کر لیں، اذان کا انتظار نہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مطلب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اب اذان شروع ہو گئی تو ایسی صورت میں کیا وہ کھانا جاری رکھا جا سکتا ہے؟ شرعی طور پر اس کی اجازت ہے، کیونکہ آپ نے فوراً نماز جماعت میں بھی پہنچنا ہے، تو اس صورت میں کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں اذان کا حکم یہ ہم اس دوران اگر کھا پی رہے ہیں تو اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پہلے سے کھا پی رہا ہے اور پھر اذان ہو رہی ہے تو وہ اپنا کھانا کنٹینیو کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ افطاری شروع کر دیتے ہیں، پھر جماعت میں بھی پہنچنا ہے اور پورے دن بھوک بھی ہے، تو اب یہاں پہ 2 چیزیں ٹکرا رہی ہیں، یا تو اذان کا جواب دیں یا بھوک کے ساتھ جا کر جماعت میں ہم شرکت کریں۔ تو افطاری کے بعد بھوک عموماً برداشت ہوتی نہیں ہے، ایسا ہی اور توجہ بڑھتی ہے۔ تو یہاں پر آپ افطاری کے دوران کھاتے پیتے رہیں، اذان ہو رہی ہے آپ کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور پھر جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ایک اور بات اس میں بھی تھوڑا سا کنفیوژنز رہتی ہیں کہ وقت افطار ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، تو یہ دعا کس وقت پڑھنی ہے؟ یعنی جیسے وقت شروع ہو جائے تب پڑھنی ہے یا کچھ کھانے پینے کے بعد پڑھنی ہے؟ درست وقت کون سا ہے؟ دیکھیں اس میں دونوں طرح کے ہمیں اقوال ملتے ہیں، پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ کہ بعد میں پڑھ لیں، لیکن اس پہ کسی ایک مسئلے کو بنیاد بنا کر مصر ہو جانا کہ نہیں پہلے پڑھنے والا کہے بعد میں نہیں پڑھ سکتے، بعد میں پڑھنے والا کہے پہلے نہیں پڑھ سکتے، دونوں انداز سے پڑھ سکتے ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اس میں چونکہ ماضی کے الفاظ استعمال ہیں تو بعد میں پڑھیں، تو یہ ضروری نہیں کہ ماضی کے الفاظ ہیں تو بعد میں ہی پڑھیں۔ اب جیسے ہم اقامت پڑھتے ہیں تو اقامت میں ایک لفظ آتا ہے قد قامت الصلاۃ، کہ بے شک نماز قائم ہو گئی، حالانکہ ابھی ہوئی تو نہیں ہے، وہ تو اب ہونی ہے۔ تو بعض اوقات کچھ کوئی وقت آنے والا ہوتا ہے نا فوری طور پر، تو اس کے لیے ماضی کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جو کوئی پہلے پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو بعد میں پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے مصطفی، ہمارے یہاں سحری میں بھی جو دعا پڑھی جاتی ہے وبصوم غد نویت من شہر رمضان، تو اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار یہ دعا بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے، یہ کیسا اعتراض ہے؟ دیکھیں یہ بعض اوقات اس میں یہ کہتے ہیں کہ غدن کا لفظ اس کے اندر استعمال ہو رہا ہے کہ کل کے روزے کی نیت کروں گا، اس لیے نہیں پڑھنی چاہیے، اور ویسے یہ منقول بھی نہیں کہیں سے، بزرگوں سے ثابت ہے، کسی حدیث میں بیان نہیں کی گئی۔ تو اب یہاں پر حکم شرع یہی ہے کہ اگر کوئی نیت کر رہا ہے تو نیت تو دل سے کی جا رہی ہے۔ دوسرا اب اگر وہ الفاظ کوئی چناؤ کر رہا ہے اس کا، تو الفاظ کے ساتھ اپنی نیت کو ادا کر لینا یہ مستحب ہے، کہ زبان سے کہتے ہیں تو دل میں زیادہ مستحضر ہو جاتی ہے۔ صحیح۔
اب اس کے لیے یہ الفاظ کے اوپر نیت کرنا کہ غدن کے کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی غد کا ترجمہ جو ہے وہ کل کے لیے ہو رہا کل کے لیے، ہے، تو یہ تو روزہ ٹیکنیکلی تو بھی آج غلط کا ہے، ہے۔ روزہ تو آج کا ہے۔ ہم، تو یہاں پہ بھی مسئلہ یہی ہے کہ لفظ غد جو ہے وہ ہمیشہ کل کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ہر آنے والی گھڑی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں ہم، اچھا، کہ آنے والی جو بھی گھڑی ہے قریب کی، اس کے لیے آپ لفظ غد واہ یوز کر واہ سکتے ہیں واہ واہ، عربک کے اعتبار سے۔ سبحان اللہ، لہٰذا یہ بھی جگڑنے والی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی ہم، کہتا ہے کہ نہیں رکھنا تو وہ ٹھیک ہے، نہ پڑھے دعا، لیکن جو پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر بدعت کے فتوے لگانا غلط ہے، یہ مناسب تو نہیں، یہ مناسب نہیں، یہ شریعت پر زیادتی ہے۔ اگر کوئی ہم، کر رہا ہے اچھی بات ہے، نہیں کر رہا تو جھگڑے والی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ہمارے ہاں یہ بھی ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ بھائی 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، 6 روزہ تراویح یہ پڑھ لی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو نا وہ سمجھتے ہیں بھائی ہماری تو تراویح ہم نے پوری پڑھ لی ہے۔ تو کیا تراویح مطلب تمام دنوں میں پڑھنی ضروری ہے؟ رمضان شریف کے یا 5-6 روزہ پڑھ لی تو آپ کی تراویح ساری ہو گئی؟ تراویح کے سلسلے میں نا 3 طرح کی سنتیں موقع ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو فی نفسی ہی 20 رکعتیں رمضان کی تمام راتوں میں پڑھنا، یہ یہ سنت سنت موقع ہے، یہ ادا کرنی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ سنت موقع علی الکفایہ ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اگر کسی نے جماعت کے ساتھ چند لوگوں نے پڑھ لی بقیہ سے ساکت ہو گئی۔ تیسری اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کہیں پہ جماعت قائم ہے تو وہاں پہ ختم قرآن یہ سنت موقع ہے، اور اگر آپ سن لیں تو بہتر ہے۔ اب 6 دن کے اندر ختم قرآن تو ہو گیا، تو یہ والی ایک تو ادا سنت ہو گئی۔ موقع ادا ہو گئی۔ اب آپ گھر میں اگر کر رہے ہیں اور کچھ لوگ وہ کر رہے ہیں وہاں پہ پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی سنت موقع ادا ہو گئی۔ ابھی تیسری باقی ہے کہ رمضان کی ہر رات کے اندر 20 رکعتیں پڑھنا، جی تو پہلی 2 اگر آپ پوری کر رہے ہیں تو یہ تیسری بھی تو پوری کرنی ہے۔ جی، لہٰذا اگر 6 روزہ پڑھ لی ہے تو آپ نے ابھی بھی بقیہ راتوں کے اندر اپنی تراویح ادا کرنی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پھر آپ صورتیں پڑھ لیں۔ آسانی کے لیے لوگ یہ کرتے ہیں کہ سورہ علم طرح سے شروع کرتے ہیں، سورہ فیل سے، اور سورہ ناس تک پڑھ لیتے ہیں۔ تو آسانی یہ ہے کہ 10 صورتیں ہوتی ہیں تو کاؤنٹنگ آسان ہو جاتی ہے، ورنہ کوئی بھی صورت آپ پڑھ لیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھ کر آپ اس کو مکمل کر سکتے مگر ہیں، چھوڑنے کی اجازت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی آج واضح ہو گیا، تو تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ بندہ مسئلہ جان لے نا تو بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے، آپ کو اب بتانے میں بھی انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا اور آسانی بھی رہے گی، اور خود بھی استقامت کے ساتھ انشاءاللہ آپ پورا مہینہ رمضان شریف میں تراویح کا اہتمام کریں گے۔ مفتی صاحب مزید آگے بڑھتے ہیں، ایک ہی مسجد میں 2 تراویح کی جماعتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ جیسے گراؤنڈ پہ ایک جماعت ہو رہی ہے، ایک فرسٹ فلور یا سیکنڈ فلور پہ بھی ایک ہی وقت میں کیا اہتمام کیا جا سکتا ہے؟ اس کی اجازت ہے؟ اس سلسلے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اٹ سیلف کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کہ اگر گراؤنڈ فلور پر اور فرسٹ فلور پر اگر اس طرح سے جی، الگ الگ ہو رہی ہے اور عشاء کی جماعت ایک ہی ساتھ ہو، ہم، تراویح الگ الگ ہو رہی ہے تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن اس میں احتیاط یہ ضروری ہے کہ جب نیچے تلاوت ہو رہی ہے تو اس کی آواز اوپر نہ جائے جی، اور اوپر والی تلاوت کی آواز نیچے نہ آئے، تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہوں۔ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک مسجد کے اندر 2 جماعتیں جب ہوتی ہیں تو بعض مسجدوں کے اندر اس طرح دیکھا گیا کہ وہاں پر جو ہے جب اوپر والے فلور سے آواز آتی ہے تو نیچے والے کنفیوز ہو کر وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو ایسا ماحول کریٹ نہ ہو، اس کا خیال کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ بڑی حکمت نہ ہو اس کے پیچھے تو پھر ایک ہی جماعت کریں، بالکل کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مختلف افراد اپنی اپنی طور پر پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں۔ سبحان تو اللہ، ایک امام کے پیچھے اگر ایک ہی مسجد کے اندر پڑھیں تو اس میں زیادہ برکتیں ہوں گی۔ ہاں اگر کہیں کہیں حکمت ہے، جیسے مارکیٹ کی مسجدیں ہوتی ہیں تو وہاں پر کچھ لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ یار ان کو 6 دنوں کے اندر قرآن سنا دو تو بہتر ہے، اور کچھ ہوتے ہیں ٹھنڈے مزاج والے، وہ 27 دن بھی چلتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا اہتمام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو سننے کا موقع مل جائے، کم از کم پورا 6 دن میں ہی سن لیں، تو پھر یہ صحیح حکمت ہے، اس کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس احتیاط کے ساتھ کہ آوازیں نہ ٹکرائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ تراویح کی امامت کوئی بھی حافظ صاحب کروا سکتے ہیں؟ کیونکہ مختلف مقامات پر یہ دیکھا گیا ہے کہ سارا سال نمازیں نہیں پڑھتے، داڑھی نہیں ہوتی، لیکن شعبان سے بھائی وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی آنے تو تھوڑی سی نا، حافظ صاحب کو جتنی چاہیے اتنی، تو داڑھی بڑھاتے ہیں، پھر تراویح پڑھائی، اور جیسے تراویح سے فارغ ہوئے تو پھر عید آنے والی ہے تو پھر شیو کر کے پھر وہی پرانی روٹین پر آ گئے۔ تو کیا ایسے افراد تراویح کی امامت کروا سکتے ہیں اور کیا ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ بقرہ عید کے اندر ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں نا تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو 12 مہینے گوشت بناتا ہو نا اس سے جانور ذبح کروائیں، نسلی کا اگر ہاں نسلی کا صحیح، اگر پلمبر آ جائے یا کوئی اور مرغی والا آ جائے تو ہم اپنا جانور اسے ذبح کروانا پسند نہیں کرتے۔ تو جب آپ قربانی کے جانور کے لیے یہ اہتمام کر رہے ہیں تو نماز جیسا مسئلہ
اس کے لیے بھی پھر آپ موسمی حافظوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کیا کہنے ہیں؟ اس حافظ کے پاس جائیں کہ جو 12 مہینے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہو، ماشاءاللہ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہو، ان احکامات کا مذاق نہ بناتا ہو، فاسق معلن نہ ہو۔ فاسق معلن نہ ہو، آسان الفاظ میں ہو۔ بہت اچھا۔ کیونکہ امام کے لیے ضروری یہ ہے کہ امام ایسے شخص کو بنایا جائے جو فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ اگر آپ نے کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز ادا کی جو سارا سال گناہ کرتا ہے اور توبہ بھی کامل نہیں کی اس نے بھی، صرف رمضان میں تراویح پڑھانے کے لیے توبہ کی، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی جان بوجھ کے پڑھی تو گناہ گار ہوں گے اور اس نماز کو دہرانا ہوگا۔ اچھا، ہاں، اگر بالفرض کوئی ایسا آپ کو مثال کے طور پر خود آ کے کہتا ہے کہ بھئی میں جو ہے وہ توبہ کر چکا ہوں، اور پھر اپنے محلے میں جا کر جو ہے وہ اگلے سال آتا ہے اور واپس داڑھی نکال کے آتا ہے اور اپنے محلے میں جا کے کر رہا ہے، تو پھر ہم گناہ گار نہیں ہوں گے اگر پڑھ لیں گے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر گناہ گار نہیں ہم نے اپنی احتیاطیں کرنی ہے، اپنی احتیاط کرنی ہے، ہم نے اس کے پیچھے نہیں پڑھنا، اور جو کر رہا ہے اس کو اپنے طور پر سوچنا ہے کہ وہ شریعت کا مذاق بنا رہا ہے، لہٰذا اس کا یہ مذاق بنانے سے دنیاوی بینیفٹ ہو سکتا ہے اس کو حاصل ہو جائے، آخرت میں اس کی گرفت بہت خطرناک ہوگی، اللہ، کیونکہ سب کا وبال اپنے اوپر لے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی دیکھیں، یہ تو جو معیاری لوگ ہوتے ہیں نا، جو ہر چیز میں اس چیز کا اہتمام کرتے ہوئے، کھانا کھانا ہے تو اچھے صاف ستھرے ہوٹل سے کھانا ہے، سوٹ بنوانا ہے تو اچھے درزی سے سلائی کروانی ہے، ان کو ہر چیز میں اچھا مکینک چاہیے ہوتا ہے، اچھا ٹیکنیشین چاہیے ہوتا ہے، تو نماز کے معاملے میں ایسے بندے کو کیوں اپنی تراویح کی نماز اس کے سپرد کی جائے کہ جس کے شب و روز آپ کے سامنے واضح ہو، یا کم سے کم وہ ہمیں اتنا پتا ہو کہ بھائی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا کیریکٹر اتنا اچھا نہیں ہے، تو بھائی پھر آپ اس میں بھی معیاری کام کریں، اور واقعتاً ایسے امام کو تلاش کیا جائے، ایسے حافظ کو تلاش کیا جائے کہ جو ماشاءاللہ تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو اور اعلانیہ فسق نہ کرتا ہو۔ مفتی صاحب ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب مزید آگے بڑھتے ہیں، یہ عوام کے اندر مشہور ہے کہ روزے میں گالی دینے سے، فلمیں دیکھنے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت وغیرہ کرنے سے، گناہوں سے یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مطلب یہ سوچتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں روزے ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کے حوالے سے کوئی بنیادی بات اگر آپ بتا دیں تاکہ کلیہ سمجھ آ جائے، ہر بندہ سمجھ جائے کہ بھئی کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا۔ روزہ جو ہے وہ 3 چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ صحیح۔ ایک یہ کہ جان بوجھ کر کچھ کھایا پیا جائے، اپنے حلق میں معدے تک کوئی چیز پہنچائی جائے۔ دوسرا خود پر غسل واجب کرنے سے، ٹھیک ہے، اگر خود سے ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور تیسرا یہ کہ اگر قے آ جائے اور وہ منہ بھر ہو، ٹھیک ہے، اور جان بوجھ کر وہ قے کی ہو، تو یہ 3 چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ٹوٹتا۔ ان 3 چیزوں کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اگر کچھ کھایا پیا تو اس سے تو روزہ واضح طور پر سب کو پتہ ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا جان بوجھ کر خود پر غسل واجب کرنا، اس میں ازدواجی تعلق اگر قائم ہو گیا یا دوسرے طریقے سے، تو پھر اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح۔ اگر خود سے غسل واجب ہوا تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی حالت کے اندر اگر روزہ شروع کرنا پڑ رہا ہے کہ بھئی اگر وقت نہانے جائیں گے تو وقت جو ہے وہ گزر جائے گا، تو تھوڑا سا سحری کر لیں، تو سحری کر کے پھر جو ہے وہ روزہ ابتدا کر سکتے ہیں۔ بس یہ احتیاط کر لی جائے کہ جو ہے وہ کلی اور ناک میں پانی چڑھا لیا جائے، جی، پورا غسل برے بعد میں کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور تیسرا یہ کہ قے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس میں شرط تفصیل یہ ہے کہ ایک تو قے جان بوجھ کر کی ہو، خود سے اگر یہ وامٹ تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی روزہ ٹوٹ جائے گا تو کیا کریں گے اگر وامٹ ہو گئی تو۔ خود سے اگر چاہے منہ بھر بھی ہوئی نا، کتنی زیادہ ہوئی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جان بوجھ کر کی، روزہ یاد ہو، اگر بھول گئے تھے روزہ اور پھر قے ہو گئی، خود سے کری تھی، تو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور پھر منہ بھر ہونی چاہیے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، اس کو سامنے رکھ لیں۔ اس کے علاوہ کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، البتہ گناہوں سے نورانیت کم ہو جائے گی۔ اللہ، گناہوں کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی کہ روزے میں گناہ کریں، اجازت نہیں ہے اس کی، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا، فرض ادا ہو جائے گا، باقی نورانیت جو ہے وہ برکتیں اس کی کم ہو جائیں اور گی۔ پھر بندے کا بھی پتہ لگتا ہے کہ یار بتاؤ روزے کی بھی حیا نہیں کر رہا، یعنی عام حالات میں بھی گالیاں دیتا تھا اور روزہ رکھ کر بھی اس کی یہی کنڈیشن ہے، گالیاں دے رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، وہ پھر صرف ڈیٹنگ کر رہا ہے، وہ ڈائٹنگ کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں روح کے ساتھ ہر نیک عمل کو اس کی روح کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنے خوبصورت جوابات ارشاد فرمائے اور ہماری شرح رہنمائی فرمائی۔ ناظرین کرام، آئی ڈی ایس بہار شریعت اس ایپیسوڈ کا وقت یہاں مکمل ہوا۔ آئی ڈی ایس بہار شریعت اب آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو دیکھنا جاری رکھیں، وقتاً فوقتاً اس سے استفادہ کریں، انشاءاللہ وہ معلومات کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا
کہ جو یقیناً آپ کا مقدر ہے اور ہونا چاہیے ایک مسلمان کا مقدر. آئیڈیز بارش. اگر آپ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیکھیں نمبرز آ رہے ہیں, مسئلہ ٹائپ کیجیے اور ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کر دیجیے. ہم کوشش کریں گے کہ یہ مسئلہ مفتی صاحب کے سامنے رکھا جائے اور اس کا بھی جواب دیا جائے. جی ساتھ ہی ساتھ آئیڈیز بہار شریعت ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں, نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیں, اور ہاں دیگر سوشل پلیٹ فارمز پہ بھی ہمارے اس پیج کو لائک اینڈ فالو کر لیں. بہت شکریہ. اگلے ایپیسوڈ میں نئے سوالات کے ساتھ دوبارہ ہم حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.